بیوہ یا طلاق یافتہ سے شادی کی فضیلت۔ میری خواہش ہے کہ کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے شادی کرنی ہے تاکہ اس سنت کو زندہ کروں، لیکن والدین اور رشتہ دار بالکل راضی نہیں ہیں۔ کیا ایسی صورت میں اپنے موقف پر قائم رہوں یا اس سے پیچھے ہٹ جاؤں؟ سلمان کراچی سے۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قولی ترغیب ملتی ہے وہ تو کنواری لڑکی سے شادی کرنے کی ملتی ہے۔ حل بکرن فتلاعبها وتلاعبک۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے ایک طلاق یافتہ سے نکاح کیا تو آپ نے فرمایا کنواری سے کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت جابر نے فرمایا کہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں تو میں چاہتا ہوں ان کو کوئی پالے، تو کنواری لڑکی تو نہیں ان کو پال سکتی، کوئی بچور خاتون ہی پال سکتی ہے۔ تو نکاح کی ترغیب اصل تو کنواری لڑکیوں سے ہی ہے جو نبی نے ترغیب دی ہے، وہ محبت زیادہ کرتی ہیں، اور پھر انتقوا رتاقا حدیث میں آتا ہے ان کی اولاد زیادہ ہوتی ہے، بچے زیادہ ہوں گے، اور تکثیر نسل خود شریعت میں ایک بہت بڑی ایک ترغیبی چیز ہے کہ نسل کو زیادہ ہونا چاہیے۔ تو بیوہ یا جو طلاق یافتہ ہے وہ ایجڈ ہوتی ہے، اس کے زیادہ اولاد، وہ آپ کو زیادہ اولاد نہیں دے سکتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود نبی کا عمل کیا ہے کہ آپ نے صرف ایک کنواری سے نکاح کیا، باقی ساری طلاق یافتہ اور بیوہ سے ہی نکاح کیا ہے۔ تو ان میں الگ حکمتیں ہوتی ہیں۔ ان میں حکمتیں کیا ہوتی ہیں بیوہ یا طلاق یافتہ میں؟ وہ میچور ہوتی ہیں، خاص طور پر جس کو ایک دفعہ طلاق ہو چکی ہے، اس کے بارے میں امکان ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ وہ غلطیاں نہیں دہرائے گی جن کی بیس پہ طلاق ہوئی ہے، وہ ایک تجربہ کر چکی ہے۔ اور کنواری لڑکی جو ہے میچور نہیں ہوتی، اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اس کے نخرے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری حکمتیں بیوہ اور طلاق یافتہ میں ہیں۔ تو اس کا حل ہمارے نبی نے خود بتا دیا ہے کہ بھئی دونوں سے کرو، کنواری سے بھی کرو، بیوہ سے بھی کرو۔ اور سورہ طلاق میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ تحریم میں، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا، کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تمہیں نبی چھوڑ دیں گے تو اللہ نبی کی دوبارہ شادیاں کرائے گا جن میں طلاق یافتہ اور بیوہ بھی ہوں گی اور کنواری بھی ہوں گی۔ یعنی ان کو امہات المومنین کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ نبی چھوڑیں گے نہیں، بالکل جیسا کہ نبی نے نہیں چھوڑا، لیکن بالفرض اگر چھوڑ دیں تو یہ نہ سمجھو کہ نبی تمہارے محتاج ہیں، بلکہ نبی کی اللہ دوبارہ شادیاں کرائے گا اور اس میں طلاق یافتہ بیوہ بھی ہوں گی اور کنواری بھی ہوں گی۔ تو کیا مطلب؟ اگر ان ازواج مطہرات کو اللہ کے نبی معاذ اللہ خدا نخواستہ چھوڑ دیتے تو اللہ دوبارہ پھر آپ کو دوبارہ سے اللہ طلاق یافتہ بھی دیتا، بیوہ بھی دیتا اور کنواری بھی دیتا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے، حضرت مولانا شلوی تھانوی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھئی کچھ مصلحتیں کنواری میں حاصل ہوتی ہیں جو بیوہ میں نہیں ہوتی اور طلاق یافتہ میں نہیں ہوتی، اور نکاح سے وابستہ کچھ مصلحتیں بیوہ اور کنواری طلاق یافتہ سے حاصل ہوتی ہیں، وہ کنواری سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ اس کا ترجمہ جو بڑا بہترین خاندانی ترجمہ بیان القرآن میں مولانا شلوی تھانوی نے کیا، میں نے بہت ساری تفاسیر دیکھی ہیں، ایسا خاندانی ترجمہ مجھے نظر نہیں آیا جو بالکل آیت کو صحیح طرح سے ڈیفائن کر رہا ہے۔ اس میں حضرت حکیم الامہ نے ترجمہ کیا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو کسی بھی مصلحت سے تمہیں مناسب لگیں، یعنی وہ عورتیں جو کسی بھی مصلحت سے تمہیں مناسب لگیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کرو۔ تو بعض دفعہ مصلحت یہ ہوتی ہے کہ بھئی مجھے نسل زیادہ چاہیے اور مجھے جو ہے نا اس کی طرف اٹریکشن بہت زیادہ ہو تو وہ کنواری میں ہے۔ بعض دفعہ مصلحت یہ ہوتی ہے کہ مجھے ایک میچور خاتون چاہیے جس سے میں بات چیت کر سکوں، اپنے مشورے لے سکوں، تو وہ طلاق یافتہ اور بیوہ میں ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ خود کسی خاتون کو طلاق دے چکے ہیں، آپ کے پہلے سے بچے ہیں تو ان بچوں کو پلوانا ہے آپ نے، تو وہ ایک میچور خاتون زیادہ اچھا پال سکتی ہے۔ تو بہت ساری مسئلے، بعض دفعہ صرف رشتہ داری جوڑنا ہوتا ہے۔ جیسے نبی نے بعض سرداروں کی بیٹیوں سے نکاح کیوں کیے؟ اس لیے کہ ان سرداروں سے آپ کے جو دشمنی تھی وہ ختم ہو گئی۔ بعض قبائل میں آپ نے نکاح کیا، ان قبائل سے آپ کی دشمنی ختم ہو گئی۔ تو آپ بعض دفعہ کسی قوم میں کسی سے نکاح کرتے ہیں، اس قوم سے آپ کی دشمنی کم ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ کسی بڑے خاندان میں آپ نکاح کر لیتے ہیں تو اس کی بیس پر آپ اس میں جو ہے نا آپ کا اس خاندان سے بڑا اچھا تعلق ہو جاتا ہے، جس سے آپ کو دنیا اور آخرت میں بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے مرد کو زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے کہ نکاح میں بے شمار مصلحتیں ہیں، ایک بیوی رکھنے میں وہ ایک آدھ مصلحت ہی حاصل ہو پائے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو کسی بھی مصلحت سے عورتیں تمہیں مناسب لگیں، تو چونکہ وہ ساری مصلحتیں ایک عورت میں جمع نہیں ہوتی، تو زیادہ سے زیادہ مصلحتیں حاصل کرنے کے لیے ما طاب لکم من النساء، جو بھی عورتیں تمہیں مناسب لگیں کسی مصلحت سے، ان میں دو دو تین تین چار چار سے نکاح کرو۔ تو اس لیے اسلام نے آپ کو حکم دیا ہے کہ بھائی ترغیبی حکم ہے کہ آپ اماں کی بات بھی مان لیں، وہ چاہتی ہیں کہ کنواری ہو، تو اماں کی بات ماننا بھی تو ایک مصلحت ہے نا۔ آپ کے والدین کہہ رہے ہیں کنواری سے نکاح کرو، تو بعض دفعہ نکاح میں والدین کو خوش کرنا بھی ایک مصلحت ہو سکتی ہے۔ بھائی کنواری سے میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں میرے ابا اماں خوش ہو جائیں گے، تو ایک شادی ابا اماں کو خوش کرنے کے لیے کنواری سے کریں، ایک شادی پھر آپ طلاق یافتہ سے کریں تاکہ نبی کی طلاق یافتہ والی خاتون سے نکاح کرنے کی سنت بھی زندہ ہو۔ تیسری شادی آپ کسی ایسی بیوہ سے کریں جس کے بچے بھی ہوں، تو نبی کی حضرت ام سلمہ سے جو نکاح کرنے کی سنت ہے اور ان کے بچے پالنے کی سنت ہے وہ بھی زندہ ہو جائے گی۔ اور ایک شادی آپ بزنس کے نقطہ نظر سے کسی خاتون سے کر لیں جن کے پاس پیسہ بہت ہو، اور لیکن آپ جیسا نیک ایماندار آدمی ان کو چاہیے ہو تاکہ وہ صحیح طرح انویسٹ کر سکیں، تو وہاں بھی آپ شادی کر لیں۔ تو حضرت خدیجہ سے نکاح کرنے والی سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ تو ایک بیوی میں میرے بھائی یہ سب کام نہیں ہو سکتے، حوصلہ بڑا کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ، تو پھر یہ سارے کام ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے ایک ہی کرنی ہے، نہیں بھی دوسری کرنی نہیں ہے، تو پھر اماں ابا کی بات مانیں، وہ کہہ رہے ہیں کنواری سے کرو تو پھر کنواری سے کر لیں آپ۔